کچھ تھا ہی نہیں، بس ہمیں اس طرح کی باتیں، وہ تھی یہ بات. سر 5 اگست ابھی حال ہی میں گزرا اور عمران خان صاحب کو گرفتار ہوئے 3 سال ہو گئے. پہلے بتائیں کہ آپ کو لگتا تھا اتنی بہادری سے خان صاحب جیل کاٹ لیں گے؟ جس طرح ان کو جیل کٹوائی جا رہی ہے نا، اس طرح اللہ نہ کرے کوئی جیل میں جائے. جیل کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مگر کسی بھی سیاسی کارکن کو آپ جس طرح ان کو حلوے پوڑیاں سے لے کے فرنیچر کے کلر تک پسند ناپسند پہ رکھا ہوا ہے، اس طرح کا کسی اور کو بھی رکھنا چاہے تو سیاسی ورکر قید کاٹ لیتا ہے جس طرح اس کو کٹوائی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ان کو تو وہ انہوں نے ایک تصویر بھی لگائی تھی وہ جو لیک ہوئی تھی، ایئر کولر ہے اور ساتھ میں وہ ایک بیڈ پڑا ہوا ہے چھوٹا سا. یار احتشام، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اس کی جیل کے متعلق بات کروں، کیونکہ میں خود جیل میں رہتا ہوں. نہیں کنڈیم کریں نا، تنقید کریں. میں تنقید یہ نہیں کر، اگر ان پہ کوئی ظلم ہو رہا ہوتا نا، سب سے پہلا بندہ میں کھڑا ہوتا یہ تنقید کرنے والا کہ یہ ظلم آپ کر رہے ہیں. نہیں سر، ان کی فیملی سے ملاقات بند ہے، یہ ظلم نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو 2 سال جیل کے اندر بیٹھ کے بھی لوگوں کی وہ ذہن سازی کرتا رہا، جو اداروں کے متعلق گفتگو کرتا رہا، جس طرح بیانیہ وہ بنا کے دنیا میں پاکستان کی جگہ ہسائی کرواتا رہا، ریاست کو کمزور کرنے کی وہاں بیٹھ کے وہ کوشش کرتا رہا. پاکستان تو کیا دنیا کی کسی جیل میں ایسا کوئی حوالاتی قیدی ہے جو جیل کے اندر بیٹھ کے بیانیہ بنا رہا ہو یا آزادی ہو میڈیا پہ گفتگو کرنے کی، اس کو سوشل میڈیا پہ اس کو کرنے کی. لیکن پھر بھی سر لا اور پھر تو یہی کہتے ہیں ملاقات نہیں روکی جا سکتی. ایک سیکنڈ، لا یہ آپ کو نہیں کہتا دنیا کا یا پاکستان کا کہ آپ جیل کے اندر میڈیا سے اس طرح، اور پھر آپ کو ریاست یا ادارہ پوچھے بھی کہ یہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اس سے آپ انکاری ہوں، وہ کہے کہ نہیں میں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. کبھی اس طرح ہوا ہے؟ تو سر یہ تو سپرنٹینڈنٹ کی نااہلی ہے نا بھائی، اس کے ہوتے ہوئے کیوں خبریں جا رہی ہیں؟ اچھا جو ملاقاتیں کرتے تھے وہی باہر آ کے بات کرتے تھے نا. سر ملاقاتیں تو میاں صاحب سے کرنے 40 لوگ جاتے تھے، ایک دفعہ 40 لوگ گئے، ایک دفعہ 47 لوگ گئے. شام ایک سیکنڈ، ان کو نواز شریف کو 2000 ملتے ہوں گے، کیا 2000 میں سے کسی ایک نے بھی آ کے آن بہاف نواز شریف اسٹیٹمنٹ دیا تھا؟ نکال لیں، چیک کر لیں، کیا ان کی فیملی ممبر نے آن بہاف نواز شریف کو اسٹیٹمنٹ دیا تھا؟ سر ایک سیکنڈ، کیا ان کی فیملی پہ واٹر کینن پھینکا گیا، شیلنگ ہوئی؟ بھائی رک جائیں. نواز شریف کئی دفعہ جیل، یہ تو ایک دفعہ گیا نا. نواز شریف جب اقتدار میں آئے اس کے بعد جیل ہی گئے. نواز شریف نے آج تک قومی راز یا قوم کے متعلق، قومی اداروں کے متعلق، ریاست کے متعلق کوئی بیانیہ دیا؟ بالکل دیا. کب دیا ابھی بتا؟ ممبئی ٹیکس. ہاں ممبئی ٹیکس. آپ غلط کہہ رہے ہیں، بات نہیں ہوا. وہ بطور پرائم منسٹر انہوں نے بات کی تھی. یہ سر نقصان کتنا ہوا ممبئی ٹیکس کا، پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بات کر دی. کیا وہ جیل کے اندر تھے؟ نہیں سر، ایک بندہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، وہ بلکہ زیادہ نقصان دہ ہوگی. آپ غلط بات کر رہے ہیں. پہلے تو میں وہ کلیئر کر دوں کہ نواز شریف کا یہ اسٹیٹمنٹ نہیں تھا. دوسری بات میں آپ کو کلیئر، یہ 26/11 میں پاکستان ملوث نے یہ نہیں اسٹیٹمنٹ سوال کرتے ہیں، دوسرا جواب لینے دیں. نواز شریف نے یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح نہیں دیا تھا، جس تناظر میں دیا تھا وہ میں بات کہہ چکا ہوں. کیسے دیا تھا؟ میں بتاتا ہوں. وہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے، ہمیں کسی کے دوسرے گھر میں مداخلت نہیں کرنا چاہیے. جو قمر جاوید باجوہ آرمی چیف ہوتے ہوئے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا نواز شریف کے بعد بھی، کیا نواز شریف کو آپ نے پھر اس طرح نوٹس کیا تھا؟ چھوڑیں اس بات کو. تو سر اس پہ کورٹ مارشل کریں نا. مریم بی بی تو تقاریر کرتی تھی کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے جنرل باجوہ اور جنرل. ایک مکمل ہو لے، میں آپ کے پاس ہوں. میں دوسری بات آپ سے یہ کہتا ہوں، آپ نے کہا کہ نواز شریف نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا. میں نے آپ سے سوال کیا کہ جیل کے اندر دیا یا جیل کے باہر تھے؟ تو پھر وہ بات تو آپ اپنی بات کی نفی کریں نا کہ وہ جیل کے اندر دے رہا ہے اور وہ جیل سے باہر تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے، دنیا کے
کسی بھی ملک کا یہ قانون اجازت نہیں دیتا کہ کوئی قیدی میڈیا پہ اپنا بیانیہ ریاست کے خلاف بنانے کی اس کو اجازت ہو. کیا نواز شریف سے جب بھی نواز شریف جیل میں جاتے تھے تو ان کی فیملی ملتی نہیں تھی؟ ملتی تھی نا. اور مل کے ان کے منہ سے یا ان کی جماعت کے جو لوگ ملتے تھے وہ آ کے نواز شریف کے بہاف پہ ریاست کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے تھے؟ آپ بتائیں نا. ٹھیک ہے, نہیں دیتے تو کھل کے کہیں نا. جس نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے دے دی, جیل میں تو بندہ آئسولیٹڈ ہوتا ہے نا بھائی. ہم بات ایگزاسٹ ہوتا ہے. نہیں ہم اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں, غلط ہے جو خان صاحب نے بھی اینٹی اسٹیٹ دی وہ غلط ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. ایک سیکنڈ, کیا جیل کے اندر جو دوسرے لوگ ہیں ان کو آپ یہ سہولت دے سکتے ہیں؟ کیا جیل کے اندر جو دوسرے لوگ ہیں ان کو یہ بولنے کا موقع دے سکتے ہیں؟ کیا جیل کے اندر جو دوسرے لوگ ہیں وہ لسٹ دیں کہ آج میں ان سے ملوں گا, آج ان سے ملوں گا اور آج میں یہ کھاؤں گا؟ آپ دوسروں کو سہولت دے سکتے ہیں؟ نہیں دیا آج تک آپ نے. جو سہولتیں آپ اس کو دے رہے ہیں. مگر میں اس پہ زیادہ بات کیے بغیر آگے بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بات کرتا ہوں کہ دیکھو, ریاست ماں کے جیسی, جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا. جی بالکل. میں نے اگر کوئی غلط کیا ہے تو میں اس کی سزا بھگتوں گا. بالکل بھگتیں گے. اور آئندہ کے لیے میں اگر صحیح ڈائریکشن پہ چلنا چاہتا ہوں تو محض اس لیے مجھے روکا جائے کہ نہیں جی تسی فلانی جگہ یہ گل نہیں سی کی تھی. بھائی میں اگر یہ بات کر رہا ہوں کہ فلاں جگہ غلط تھی تو آج بھی غلط ہے. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے, قوم کے بہتر مستقبل کے لیے, قوم کے لیے ہوپ دینے کے لیے, قوم کو, نوجوانوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے ہمیں آئین قانون کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے. تو کیا غلط کہہ رہا ہوں میں؟ اچھا مجھے بتائیں کہ خان صاحب کی فیملی سے ان کی ملاقات نہ کروانا کیا یہ ٹھیک ہے؟ فیملی سے ملاقات ہونی چاہیے, لوگوں کی, دیگر لوگوں کی بھی ملاقات ہونی چاہیے, وکلاء کی بھی ملاقات ہونی چاہیے. مگر اس بات پہ جو باقی لوگوں کے لیے پابندی ہے وہ اس کے لیے بھی ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کی گفتگو نہ کریں جو ریاست کے خلاف جاری ہو بطور قیدی کے. جب وہ جیل سے نکلیں جو مرضی چاہیں, بھائی آزاد ہیں, لیکن جب تک قید ہیں, حوالات میں ہیں, اس وقت تک جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق کام کریں. اور سر آج کل نا ایک ٹرینڈ بن گیا, کوئی باہر نکلے گا گولی, یہ پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ گولی کیوں چلائی, اس طرح کا وہ ٹرینڈ بھی چلایا. تو سر ایسا کیا ہے کہ جب بھی کوئی پروٹیسٹ کے لیے نکلے گا ان کے گھروں میں سے پہلے ان کو اٹھا لیا جائے گا, جو بچ جائیں گے وہ باہر نکلیں گے تو اریسٹ کر لیا جائے گا, گولی چلا دی جائے گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے تو پروٹیسٹ جو تھا, وہ آواز جو تھی کوئی اٹھا سکتا تھا, وہ تو بالکل ہی بند کر دی گئی ہے؟ دیکھیں اس میں بھی قصوروار کچھ فیصلہ ساز ہیں اور کچھ پولیٹیکل فورسز ہیں, اور وہ فورسز جنہوں نے مسلح جتھے تیار کیے, جنہوں نے مسلح جتھوں کے ذریعے روڈ بلاک کیے, جنہوں نے مسلح جتھوں کے ذریعے وہ دھرنے دیے, جنہوں نے مسلح جتھوں کے ذریعے اپنے مطالبات منوائے, جنہوں نے مسلح جتھوں کے ذریعے عدالتوں سے فیصلے لیے, جنہوں نے مسلح جتھوں کے ذریعے وہ حاضر رجسٹر بھی جو عدالت کا ہے وہ باہر منگوایا, جنہوں نے عدلیہ کی عمارتوں پہ قبضے کر کے اپنی مرضی کے رات 2 بجے بھی عدالتیں کھلوائیں, وہ قصوروار ہیں. اور جنہوں نے فیصلہ سازوں نے ججز کو جا کے یہ کہا کہ آپ یہ فیصلہ نہیں یہ فیصلہ کریں کیونکہ ہماری 2 سال کی محنت برباد نہ ہو, انہوں نے اس سسٹم کو نہ صرف کمزور کیا بلکہ آج جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ سوال کرنے کا موقع آنے دیا. ایک یہ بھی ایڈ کر لیں جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا, وہ ضرور کریں, اس لیے کہ جنہوں نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا انہوں نے سزا بھگتی تھی, ان پہ یہ بھی سزا بھگت رہے ہیں, ان نہیں کیا, غلط بات آپ کر رہے ہیں. ان پہ ٹھہر جائیں بھائی,
آپ ریکارڈ کی درستگی, میں نے آپ کو ٹوکا اس لیے, ریکارڈ کو درست کریں. سر 9 مئی پہ سزا کاٹ نہیں رہے یار, ایک سیکنڈ, وہ تو کہہ رہے ہیں جوڈیشل بنائے, جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہے. میرے بات تو سن لیں. میں نے جو بات کی ہے آپ کے سوال کے جواب میں, آپ نے یہ کہا کہ کسی نے سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کیا تھا. میں نے اس کے جواب میں کہا کہ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والوں نے سزا بھگتی. تو سر سزا بھگت لی تو ٹھیک ہو گیا. بات تو سن لو نا, میں یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے سپریم کورٹ پر, ہائی کورٹ پر, جوڈیشل کمپلیکس پر قبضہ کیا جا کے اور راتوں کو کورٹ کھلوائی, ان پہ FIR نہیں ہوئی, ان کو گرفتار نہیں کیا. میرا تو سوال ہی, کلیم ہی یہ ہے کہ بھائی ایک اتنا پوتر کہ وہ قبضہ کر لے راتوں کو. کبھی آپ نے دیکھا سنا ہے کہ موصوف نے دن 12 بجے جانا تھا, وہ رات 12 بجے عدالت گئے ہیں اور عدالتیں انتظار کر رہی ہیں. اور ایک طرف ہے کہ عدالت کے عمارت کے شیشے ٹوٹنے پہ آپ نے FIR کی اور عدالتوں کی طرف سے, ان کے جو پراسیکیوٹر کی طرف سے وہ FIR ہوئیں اور سزائیں ہوئیں. اور یہاں عالم یہ ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ پر, ہائی کورٹ پر, جوڈیشل کمپلیکس پر قبضہ کیا, ججز کے نام لے کر آپ نے کیا کیا القاب ان کو دیے. مگر عدلیہ کی طرف سے آج تک جو مجھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پر بھی جو شکوہ شکایت ہے, کیا کسی نے نوٹس کیا؟ نہیں کیا. آج تک عمران خان اور ان کی ٹیم پر کوئی FIR نہیں. جو آپ جیل کا کہہ رہے ہیں وہ تو اور کیسز ہیں. کسی نے عدلیہ کے حوالے سے جو انہوں نے بے شرمی کی یا زیادتی کی, اس پر FIR نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہو سکی؟ یار یہ تو آپ ان سے بھائی پوچھو نا. کون سی پاورفل شخصیت عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی ہیں؟ بھائی میں یہ کوئی ہے کوئی پاورفل شخصیت؟ میں یہ کہتا رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں. میں جب 2024 کے انتخابات سے پہلے 2022 میں 18 ماہ کی حکومت عدم اعتماد کے نتیجے میں بنی تھی, کیبنٹ کا ممبر ہونے کے باوجود بھی میں کہتا تھا اس کو سہولت کاری میسر ہے کس طرح عمران خان کو. اور مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ اے ایم ہی کر دیا جی, جس طرح آپ نے ایک نام کوٹ کیا. میری کیبنٹ کے لوگ کہتے تھے کہ اے ایم ہی کر دیا جی. پھر ایک وقت آیا کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا سہولت کاری ہے جی. اس کے ثبوت میں پھر ادارے نے اپنے خود احتسابی کرتے ہوئے ایک اپنے اہم بندے کو جنرل فیض حمید کی شکل میں گرفتار کیا سہولت کاری کے وجہ سے, اور کئی اور لوگوں کو بھی میرے علم کے مطابق انویسٹیگیٹ کیا یا کیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو اس کو سہولت کاری ہے, آج جو اس کو اندر سہولت ہے, آج جو اس پر اس طرح کی پابندیاں یا پاکستان کے آئین قانون کے مطابق یا اس کے جرائم کے مطابق اس کو سزا نہیں مل پا رہی, تو پاکستان کے باہر سے وہ قوتیں جن کا ایجنڈا موصوف لے کے آئے تھے یا جنہوں نے فنڈنگ کی تھی اس جماعت کو, وہ آج بھی اس کو سرپرستی بھی کر رہے ہیں, اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے. میری بات سن لیں بھائی, بات سن لیں. وہ الگ بات ہے کہ اس رجیم نے انڈیا سے جنگ جیتی, اس رجیم نے بہتر سفارتکاری سے خلیجی ممالک کے اندر ہونے والی جنگ میں جو رول ادا کیا, اس کی وجہ سے عالمی قوتیں اور وہ قوتیں بھی جو کچھ پاکستان کے اندر پاکستان کو مضبوط دیکھنا نہیں بھی چاہتی یا اس کی ہمدرد بھی ہیں, وہ بھی خاموش رہنے پہ مجبور ہیں. مگر اندر کھاتے وہ کہندے رہندے نے.